مسلمانوں کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ آج کون سا درد رکھنے والے دل ہیں جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ ذلت و خواری اور ناداری پر نہ دکھتا ہو؟ اور کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت پستی بے روزگاری پر آنسو نہ بہاتی ہو؟ حکومت ان سے چھنی، دولت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہو چکا، زمانے کی ہر مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر دوستو، فقط رونے اور دل دکھانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے علاج پر خود مسلمان قوم غور کرے۔ علاج کے لیے چند چیزیں سوچنا چاہیے۔ اولاً یہ کہ اصل بیماری کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مرض پیدا ہوا، تیسرے یہ کہ اس کا علاج کیا ہے، چوتھے یہ کہ اس علاج میں پرہیز کیا ہے۔ اگر ان چار باتوں کو غور کر کے معلوم کر لیا گیا تو سمجھو علاج آسان ہے۔ اس لیے پہلے بہت سے لیڈران قوم اور پیشوان ملک نے بہت غور کیے اور طرح طرح کے علاج سوچے۔ کسی نے سوچا کہ مسلمانوں کا علاج صرف دولت ہے، مال کماؤ ترقی پا جاؤ گے۔ کسی نے کہا اس کا علاج عزت ہے، کونسلر کے ممبر بنو آرام ہو جائے گا۔ کسی نے کہا تمام بیماریوں کا علاج صرف بیلچہ ہے، بیلچہ اٹھاؤ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سب نادان طبیبوں نے کچھ روز بہت شور مچایا، مگر مرض بڑھنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان کی مثال ان نادان ماں کی طرح ہے جس کا بچہ پیٹ کے درد سے روتا ہے اور وہ خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ میں دودھ دیتی ہے، جس سے بچہ کچھ دیر کے لیے بہل جاتا ہے مگر پھر اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ ضرورت تو اس کی تھی کہ بچے کو مسہل دے کر یعنی دوا دے کر اس کا پیٹ صاف کر دیا جائے۔ اسی طرح میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی لیڈر، معالج، طبیب نے علاج نہ پہچانا اور صحیح علاج اختیار نہ کیا، اور جس اللہ کے بندے مسلمانوں کو ان کا صحیح علاج بتایا تو مسلمان قوم نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر آوازیں کسے، زبانیں تانا دراز کی، گرجے کی، صحیح طبیبوں کی آواز پر کان نہ دھرا۔ ہم اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے ایک حکایت عرض کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا کسی حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے؟ بوڑھا بولا کمر میں درد بھی رہتا ہے۔ حکیم نے جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا چلنے میں سانس بھی پھول جاتا ہے۔ جواب ملا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا حافظہ بھی خراب ہو گیا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ طبیب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے کو غصہ آ گیا اور بولا کہ اے بیوقوف حکیم، تو نے ساری حکمت بڑھاپے کے سوا کچھ نہیں پڑھا؟ حکیم نے کہا کہ بوڑھے میاں، آپ کو جو مجھ بے قصور پر بلا وجہ غصہ آ گیا، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں کی بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کی پیروی چھوڑ دی۔ ہماری زندگی اسلامی نہ رہی، ہمیں خدا کا خوف، نبی کی شرم، آخرت کا ڈر نہ رہا۔ یہ تمام نصیحتیں صرف اسی لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دین لہب میں کھونا تجھے
सब नींद भर सोना तुझे, सर में नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मस्जिदें हमारी वीरान, मुसलमानों से सिनेमा व तमाशे आबाद, हर किस्म के उयूब मुसलमानों में मौजूद। हिंदवानी रस्में हम में कायम है, हम किस तरह इज़्ज़त पा सकते हैं। मोहम्मद अली जौहर ने खूब कहा, बुलबुल व गुल गए गए लेकिन, बुलबुल व गुल गए गए लेकिन, हमको गम है चमन के जाने का। दुनियावी तमाम तरक्कियाँ बुलबुलें थी और दौलत ईमान चमन, अगरचे चमन आबाद है, हजारों बुलबुलें फिर आ जाएगी, मगर जब चमन ही उड़ गया तो अब बुलबुलों के आने का क्या उम्मीद है। मुसलमानों की असल बीमारी तो शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ना है। अब इसकी वजह से और बहुत सी बीमारियां पैदा हो गई। मुसलमानों की सदा बीमारियां 3 किस्म में मुनहसर है। अव्वल, रोज़ाना नए नए मजहबों की पैदावार और हर आवाज़ पर मुसलमानों का आंखें बंद करके चल पड़ना। दूसरे, मुसलमानों की खाना जंगियाँ और मुकदमा बाजियाँ और आपस की अदावतें। तीसरे, हमारे जाहिल बाप दादों की ईजाद की हुई खिलाफ शरअन या फजूल रस्में। इन 3 किस्म की बीमारियों ने मुसलमानों को तबाह कर डाला, बर्बाद कर दिया, घर से बेघर बना दिया, मकरूज कर दिया, गर्जे की जिल्लत के गड्ढे में धकेल दिया।